الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جب کوئی عبادت بندہ کرتا ہے تو شیطان اسے دو طرح سے بہکاتا ہے. بعض اوقات اسے اس طرح بہکاتا ہے کہ یہ کیا تیری عبادت، تو نے ٹکریں ماری ہیں، نمازیں کیا پڑھی ہیں، ٹکریں ماری ہیں، نہ تیرا دل اللہ کی طرف تھا، نہ تیرا دھیان اللہ کی طرف تھا، نہ تیرا کچھ جو آداب تھے نماز کے وہ تو نے ادا کیے. تو کیا نماز ہے تیری؟ تو انسان اب اس شیطان کے بہکانے کی وجہ سے جو کچھ عبادت کی توفیق ہوئی ہے اس کی ناقدری شروع کر دیتا ہے. خود بھی وہی باتیں کہنا شروع کر دیتا ہے، میں نماز کیا پڑھی، میں نے تو ٹکریں ماری. یہ ناشکری ہے اللہ تعالیٰ کے. تو اس پر شیطان چاہتا ہے کہ بندے کو ناشکرہ بنائے. ارے بھائی جیسی کیسی بھی عبادت بن پڑی، اللہ کے گھر پر ہم آ تو گئے، اللہ جل جلالہ کے نامی کو پکار تو لیا، اس کے کلام کے الفاظ تو زبان سے ادا کر لیے، چاہے کتنی ہی بے دلی سے کی ہوں. تو یہ شکر اس بات پر ہے. شیطان چاہتا ہے ہم ناشکرے بنیں. شیطان کا سب سے بڑا حملہ انسان پر یہ ہوتا ہے کہ لا تجد اکثرهم شاکرین. قرآن نے شیطان نے اسی وقت چیلنج دے دیا تھا کہ میں ایسا بہکاؤں گا ان لوگوں کو، آپ کے ان بندوں کو، آدم کے بیٹوں کو اس طرح بہکاؤں گا کہ لا تجد اکثرهم شاکرین، ان میں سے اکثر لوگوں کو آپ شکر کرنے والا نہیں پائیں گے. معلوم ہے شیطان کا پہلا حملہ کیا ہوتا ہے؟ نہ انسان کو ناشکری میں مبتلا کرنا. لہذا رمضان کے اندر بھی یہ ہوتا ہے، میں ناشکری میں مبتلا کرنا. اس کا علاج کیا ہے؟ شکر. شیطان کہتا ہے ناشکری کرو، میں کہتا ہوں نہیں، میں شکر ادا کروں گا. شیطان کہتا ہے کیا تیری عبادت ہے، یہ تو نے ٹکریں ماری ہیں، کیا تیرا روزہ ہے، کیا حقیقت ہے اس روزے کی؟ روزہ تو وہ ہوا کرتا تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، روزہ وہ ہوتا تھا صحابہ کرام رکھتے تھے. روزے کے اندر جہاد بھی ہو رہا ہوتا تھا، ان کا روزہ ہوتا تھا. تو کیا تیرا روزہ کیا؟ تو وہ اس کو ناقدری کی طرف ڈال کر
ناشکری میں بندے کو مبتلا کر دیتا ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کو اس دھوکے کا علاج کیا ہے؟ شکر۔ یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے توفیق عطا فرما دی۔ دوسرا حملہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اگر کسی کو کچھ توفیق مل گئی اچھی خاصی، راتوں کو وہ جاگتا رہا اور اللہ جل جلالہ کی عبادت کچھ زیادہ کرنے کی توفیق ہو گئی، تو وہ دماغ میں خناس پیدا کرتا ہے، تو بڑا اللہ والا ہو گیا، تو صحابہ کرام اور تابعین اور اولیاء کرام اور بزرگان دین جیسا ہو گیا، اور تیرا مقام تو بہت اونچا ہے، بہت اونچا بڑھ گیا تو۔ اور جیسا کہ عربی زبان کی ایک مثل ہے کہ صلی الحائق و رکعتین وانتظر البحی، کہ ایک جلاحہ تھا، اس نے ایک مرتبہ 2 رکعتیں پڑھ لی، تو 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد انتظار میں بیٹھا ہے کہ اب میرے اوپر وحی نازل ہوگی، میرا مقام اتنا بلند ہو گیا کہ اب میرے اوپر وحی نازل ہوگی۔ تو دوسرا دھوکہ شیطان کا یہ ہوتا ہے، تو بڑا عبادت گزار ہے، تو نے بڑے زبردست روزے رکھے ہیں، تو نے بڑے زبردست تراویح پڑھی ہے، بڑی اللہ کے سامنے تو نے قرآن اتنا پڑھا ہے، تلاوت اتنی کی ہے، تو یہ دوسرے طریقے سے حملہ آور ہوتا ہے۔ اس حملے کا علاج ہے استغفر اللہ، استغفار۔ تو جب بندہ شکر بھی کر لے، شکر کس پر؟ اللہ کی توفیق پر، اور استغفار بھی کر لے کس پر؟ اپنی کوتاہیوں پر، اپنی غلطیوں پر، میں اس کا حق ادا نہیں کر سکا، تو شیطان کے اس حملے کو بھی دور کر دیا جو ناشکری کی طرف لے جانے والا تھا، اور اس حملے کو بھی دور کر دیا جو انسان کو عجب میں، تکبر میں، بڑائی میں، فخر میں مبتلا کر دے کہ میں بڑا آدمی بن گیا۔ دونوں کا علاج۔ اسی لیے میں نے کسی کتاب میں تو پڑھا نہیں، لیکن اپنے شیخ سے سنا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کوئی عبادت کرنے کے بعد، خاص طور سے نماز کے بارے میں، یہ 2 جملے کہہ لے، الحمدللہ استغفر اللہ، الحمدللہ استغفر اللہ، تو شیطان کہتا ہے میری اس نے کمر توڑ دی، کیونکہ جتنا میرا جو ساز سامان تھا نا دھوکہ دینے کا، اس سب کا خاتمہ کر دیا اس نے۔ ہم سے اس نے ناشکری کا خاتمہ کر دیا، استغفار سے اس نے اپنی بڑائی کا دل میں احساس پیدا کرنے کا خاتمہ کر دیا، تو میرے جو ہتھیار تھے وہ سارے توڑ دیے اس نے، میری کمر توڑ دی۔ تو اس موقع پر جب ہم رمضان کی آخری ساعتوں کی طرف جا رہے ہیں، ان 2 چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر اور اپنی کوتاہیوں پر استغفار۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ ابھی ایسا نہیں ہے کہ رمضان آج ہی گزر جائے گا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2-3 دن کی مہلت ہے، اور اس مہلت سے بھی فائدہ اٹھانا ضروری ہے، کیونکہ حدیث میں ایک بڑی تشویش کی بات آتی ہے رمضان کے بارے میں۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے تشریف لائے، تو آپ کا جو ممبر تھا وہ 3 سیڑھیوں پر مشتمل تھا۔ تو آپ نے ایک مرتبہ ایک سیڑھی پر
پاؤں رکھا اور پھر دوسرے سیڑھے پر، تیسرے سیڑھے پر. ان 3 سیڑھیوں میں ہر سیڑھی پر چڑھ کر آپ نے ایک دعا کی، بلکہ کہہ لو بد دعا کی. پہلی پہ بھی، پہلی سیڑھی پر چڑھ کے بھی، دوسری سیڑھی پر چڑھ کر بھی، اور تیسری سیڑھی پر چڑھ کر بھی. پہلی بھی کیا کی تھی، دوسرے بھی کیا تھی، تیسرے بھی کیا کی تھی، اس میں روایتوں میں کچھ آگے پیچھے ہے، مگر 3 کاموں پر دعا کی، یہ طے شدہ ہے. ایک سیڑھی پر دعا یہ کی کہ وہ شخص برباد ہو جائے. اب ذرا غور کیے، یہ بد دعا ہو رہی ہے. وہ شخص برباد ہو جائے جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے. میں نے اس کے والدین بوڑھے تھے، اگر ان کی صحیح خدمت کرتا، ان کی دعائیں لیتا تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. لیکن اپنے بوڑھے والدین کو اس نے پایا اور مغفرت اس لیے نہیں کرا سکا کہ ان کی خدمت تو کھوجا، اس کے پاس بھی نہیں بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا. ماشاءاللہ بوڑھے والدین جو ہیں وہ گھر میں اکیلے پڑے ہوئے ہیں، صاحبزادے جو ہیں وہ امریکہ میں پیسہ جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، آسٹریلیا میں اعلی ملازمت پر ہیں، یورپ میں زبردست شہرت حاصل کی ہوئی ہے، ڈالر مل رہے ہیں. تو بس اسی کو کافی سمجھتے ہیں کہ بھئی میں اپنے والدین کا خرچہ بھیج دیتا ہوں وہاں سے. لیکن والدین کی براہ راست اپنے ہاتھ سے خدمت کی جو نعمت ہے اور اس کا جو اجر ہے وہ ڈالر بھیجنے سے حاصل نہیں ہوتا. تو فرمایا برباد ہو جائے وہ شخص. اللہ اکبر. دعا ہے کس کی؟ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آخر میں آپ نے فرمایا کہ میں جس دعا میں معاف کرنا، یہ فرمایا کہ یہ دعا میرے سامنے جبریل علیہ السلام نے کی تھی، میں نے اس پر آمین کہا. تو جبریل علیہ السلام نے یہ دعا کر رہے ہیں کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو والدین کو اپنے بڑھاپے کی حالت میں پائے اور جنت نہ کما سکے، مغفرت نہ کرا سکے. آپ نے فرمایا آمین. دوسرے کے لیے فرمایا کہ جس کے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ پڑے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑے. درود کیا ہے؟ اللہ میں نے مختصر سے مختصر درود بنا رکھے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درود ہے. تو جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سنے یا بولے اور اس کے زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے، اس کے بارے میں جبریل بد دعا کرتے ہیں کہ وہ برباد ہو جائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آمین. اور تیسری سیڑھی پر یہ فرمایا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس پر پورا رمضان گزر جائے اور پھر بھی وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے. اب آپ اندازہ کرو کہ دعا مانگنے والا کون؟ جبریل امین، سید الملائکہ. اور آمین کہنے والے کون؟ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اور وہ بھی دن ہے جمعہ کا، خطبے کا وقت. تو بڑی خطرناک بات ہے یہ کہ رمضان گزر گیا اور ہم اپنی مغفرت نہ کرا سکے.
یہ فکر چاہیے ان 3 دنوں میں کہ یا اللہ ہم کہیں ان میں داخل نہ ہو جائیں جن کے بارے میں جبریل امین نے بد دعا کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمائی۔ اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ یہ ہے کہ ہم ابھی سے توبہ استغفار میں لگ جائیں اور رمضان سے پہلے ہماری توبہ مکمل ہو جائے۔ یا اللہ ہم آپ سے گناہوں کی بھی مغفرت مانگتے ہیں اور آپ کی عبادتوں میں جو ہم سے کوتاہیاں سرزد ہوئیں ان پر بھی معافی مانگتے ہیں۔ توبۃ النصوح یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ۔ یا اللہ جو کچھ مجھ سے گناہ ہوئے ان سب سے میں توبہ کرتا ہوں، اور رمضان کے اندر بھی اس نعمت جو آپ نے عطا فرمائی تھی اس کی جو ناقدری ہوئی اس پر بھی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ جو انسان سچی معنی میں توبہ ہے نا، جس کو توبۃ نصوحا کہا ہے قرآن نے، وہ یہ کہ دل سے ندامت ہو، کسی بات پر دل سے ندامت ہو، شرمندگی ہو، پشیمانی ہو کہ ہائے میں نے یہ کیا کر لیا، تو اپنے گناہوں پر، اپنی کوتاہیوں پر ندامت کے ساتھ حاضر ہو۔ اور دوسرا اس کا حصہ یہ ہوتا ہے کہ آئندہ کے لیے اس گناہ کے پاس نہ جانے کا عزم ہو کہ آئندہ نہیں کروں گا یہ گناہ۔ آنکھیں بہک گئیں، زبان بہک گئی، کان بہک گئے، تو اللہ تعالیٰ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میں اپنے ہر گناہ سے معافی مانگتا ہوں۔ معافی مانگنے کے ساتھ دل میں ارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ کتنا ہی سال کا مسلسل کیا ہوا گناہ ہو، ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیتے۔ 70 سال گناہ کرتا رہا انسان اور پھر سچے دل سے آ گیا، اللہ تعالیٰ کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو توبہ کر لے گناہ سے وہ ایسا ہو جاتا ہے جسے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اور یہاں میں ایک تسلی کی بات بھی عرض کر دوں، وہ یہ کہ یہ تو ضروری ہے کہ آدمی کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ آئندہ نہیں کروں گا، لیکن بعض اوقات ارادہ تو بندہ کر لیتا ہے، باقی ارادہ کر لیا آئندہ نہیں کروں گا، لیکن دل میں یہ دھڑکا لگا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں اپنے اس عہد پر قائم رہ سکوں گا یا نہیں رہ سکوں گا۔ اگر یہ دھڑکا لگا ہوا ہے، ارادہ پکا کر لیا لیکن دھڑکا لگا ہوا ہے کہ شاید کہیں دوبارہ نہ پھنس جاؤں اس میں، اللہ تعالیٰ اس دھڑکے کی وجہ سے توبہ کو یعنی فاسد نہیں کرتے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ توبہ بھی کرے اور دعا بھی کرے، یعنی توبہ تو میں نے اپنی طرف سے کر لی، عہد میں نے اپنی طرف سے کر لیا، پکا عہد کر لیا، لیکن میں ثابت قدم نہیں رہ سکتا جب تک کہ آپ کی توفیق نہ ہو، لہذا اپنی رحمت سے مجھے اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو جو اب رمضان کے لمحات باقی ہیں اس میں ہم سب کو رجوع کرنا چاہیے توبہ کی طرف،
اور توبہ کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے حقوق ہمارے ذمہ باقی رہ گئے، جن کی تلافی ممکن ہے، ان کا ارادہ کر لیں کہ ہم ان کی تلافی کریں گے۔ اگر نمازیں رہ گئی ہیں کبھی پرانی، وہ بھی پوری کریں گے۔ روزے رہ گئے ہیں، پہلے بے دھیانی میں نہیں رکھے، اب رکھیں گے۔ اسی طرح حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق، پہلے دھیان نہیں تھا، لوگوں کے حقوق ہم مار لیتے تھے، تو اب ہم ایک تو ایک آئندہ کبھی کسی بندے کا حق ماریں گے نہیں، چاہے وہ جانی ہو چاہے مالی ہو۔ اور اگر ہم سے سابق میں ایسے گناہ ہوئے ہیں جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں تو ان بندوں سے معافی مانگیں یا ان بندوں کو راضی کریں گے۔ یہ ساتھ میں یہ عزم بھی ہو، تو پھر انشاءاللہ جب عید کی نماز کے لیے جاؤ گے، ہم سب جائیں گے اللہ کی رحمت سے عید کی نماز کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورے مجمع کے اوپر رحمت کا اعلان فرما دیں گے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ فرمائیں گے کہ میں ان کی برائیوں کو بھی اچھائیوں سے بدل دوں گا۔ لیکن یہ کرنے کے کچھ کام ہیں جو ہمیں ابھی کرنے باقی ہیں عید کے آنے سے پہلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ اسی میں ایک بات یہ بھی کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت اہم بڑا فریضہ ہے۔ عام طور سے لوگوں کو رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے کا خیال آتا ہے اور لوگ عام طور سے زکوٰۃ ادا کرتے، اگرچہ شرعاً کوئی فرض نہیں ہے کہ زکوٰۃ رمضانی میں ادا کی جائے۔ اصل میں زکوٰۃ کا جو صحیح وقت ہوتا ہے وہ دن یا وہ تاریخ ہوتی ہے جس تاریخ میں بندے پر سب سے پہلے زکوٰۃ واجب ہوئی۔ آئندہ ہر سال وہی اس کی تاریخ ہوتی ہے، چاہے وہ رمضان ہو، چاہے شعبان ہو، چاہے ربیع الاول ہو، صفر ہو، کوئی مہینہ ہو۔ لیکن آج کل عام طور سے رواج پڑا ہوا ہے کہ لوگ جو ہیں تاریخیں جو ہیں رمضان کے مقرر کر لیتے ہیں، تو اس میں بھائی اس کا خیال کرنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ صحیح حساب کر کے ادا کیا جائے۔ لوگ الٹپ نکالتے رہتے ہیں، حساب کچھ نہیں کہ کتنا میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہوئی، کتنی الٹپ نکالتے رہتے ہیں۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، پورا حساب کرنا چاہیے کتنے میرے اثاثے ہیں جن کے اوپر مجھ پہ زکوٰۃ واجب ہے، پھر اس کا حساب کر کے ٹھیک حساب کر کے زکوٰۃ نکالے۔ ادا تو کر سکتا ہے، پھر ایک مرتبہ حساب کر لیا اتنی زکوٰۃ میرے ذمہ واجب ہو گئی، جتنا ابھی چاہا ابھی دے دیا، تھوڑا تھوڑا کر کے سارے سال بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ اور زکوٰۃ صرف نکالنا نہیں ہے، ادا کرنا۔ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، ادا کرنے کا معنی یہ ہے کہ صحیح جگہ پر پہنچاؤ۔ اور سب سے پہلا مصرف جو ہے قرآن کریم جو بنا پایا للفقراء والمساکین، وہ ہے فقراء اور مساکین۔ سب سے افضل اور سب سے بہتر زکوٰۃ یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں تلاش کرو ایسے لوگوں کو کہ جو غریب ہیں، جو اپنا خرچہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ ان کو جا کر دو زکوٰۃ۔ یہ نہیں کہ بس نکال دی اٹھا کے کسی کے حوالے کر دی جاؤ، تم چاہو اس کو کر لو، نہیں بلکہ خود سے تلاش کرو۔ یا پھر اگر قابل اعتماد ادارے ہیں
جو واقعتاً زکوٰۃ کو اس کے صحیح مصرف پر خرچ کرنے کا اہتمام کرتے ہیں تو چلو ان کو دے دیں، لیکن اصل یہ ہے اگر دونوں کام کرو کہ ان کو بھی دو اور کچھ اپنے ہاتھ سے اپنے عزیزوں رشتہ داروں، ملنے جلنے والوں، پڑوسیوں میں تلاش کر کے جو حاجت مند ہے ان تک پہنچاؤ، اس کا بڑا اجر ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کی توفیق عطا فرما دے۔ چند لمحات 3 دن باقی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو انہی اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں صرف کرا دے، توبہ پر صرف کرا دے، استغفار پر کرا دے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں صرف کرا دے، آمین ثم آمین۔ اس کے بعد آ رہی انشاءاللہ عید۔ عید کے بارے میں ایک بات میں عرض کروں کہ عید کی نماز میں افضل یہ ہے، یعنی ساری زندگی حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ رہا کہ آپ نماز عید صبح کو جلدی پڑھاتے تھے، یعنی اشراق کا جو وقت ہوتا ہے نا، جب سورج طلوع ہو جاتا ہے اس سے ذرا بلند ہونے کے بعد پھر سویرے آپ عید کی نماز پڑھا دیتے، ساری زندگی یہ معمول رہا عید کی نماز میں۔ تو نماز عید الفطر میں اصل یہ ہے کہ جتنا سویرے ہو اتنا بہتر، شرعاً سنت کے مطابق۔ دوسرا یہ کہ نماز اگر عید کی نماز میدان میں ہو تو زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے مسجد میں ہو، جائز ہے مسجد میں بھی، لیکن افضل ہے کہ میدان میں ہو۔ ہمارے یہاں پہلے نماز میدانی میں ہوا کرتی تھی، لیکن جب سے کچھ بارشوں کا خطرہ ہوا، کچھ گرمی بڑھنے لگی تو لوگوں نے کہا بھئی وہاں پر گرمی بہت تیز ہوگی، لہذا مسجد میں ہونے لگی۔ اس کا حل تو یہی تھا اصلی کہ جو سنت کا طریقہ ہے فجر کے فوراً اشراق کے فوراً بعد وہ میدان میں جا کے پڑھے، اس وقت گرمی نہیں ہوتی خاص۔ لیکن ہم مجبور ہو گئے اس وجہ سے کہ لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہے دیر سے نماز عید پڑھنے کی، اس کی وجہ سے اگر میدان میں پڑھیں تو لوگ گرمی کا شکوہ کرتے ہیں، اگر جلدی پڑھیں تو جلدی نہیں پڑھی جاتی۔ تو اس لیے کچھ فیصلہ مشورے سے یہ کیا ہے کہ تھوڑا تھوڑا تدریجاً ہم اس سنت کی طرف جائیں۔ ابھی عادت نہیں پڑی ہوئی لہذا تھوڑا تھوڑا کر کے جائیں گے۔ اب نماز ہو رہی ہے، ہمارے پچھلے دنوں دارالعلوم میں نماز ہوتی ہے 8 بجے، اب 8 بجے چکاچی دھوپ ہو جاتی ہے اور اس میں لوگوں کو دھوپ کی تکلیف ہوتی ہے، تو ہم نے اب رفتہ رفتہ کر کے کوشش یہ ہے کہ رفتہ رفتہ اصل کی طرف چلے جائیں، اپنے عادتوں کو رفتہ رفتہ تبدیل کریں۔ اس کے لیے اللہ کے نام پر یہ طے کیا ہے کہ تھوڑا تھوڑا ہم پیچھے لے جائیں گے نماز کو۔ ہمارے ہاں پہلے 8 بجے نماز ہوا کرتی تھی، اب انشاءاللہ اس سال عید الفطر کی نماز 7:45 بجے ہوگی یہیں مسجد میں، اور 7:45 بجے ہوگی، لیکن اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اور آگے 7:45 سے 7:30 جائیں، 7:30 سے 7:15 جائیں تو سنت کے قریب پہنچ جائیں اور پھر جا کے میدان میں پڑھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔